الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اصل مضمون شروع کرنے سے قبل بطور تمہید کے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی دینی مجلس میں، دینی وعظ میں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ ہم کس نیت سے یہ وعظ سن رہے ہیں، ہم کس ارادے سے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس میں نیت نمبر 1 تو ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 2، اس بات کا ارادہ ہونا چاہیے کہ جو دین کی بات بتلائی جائے گی اس کو ہم صرف اپنی معلومات میں اضافے کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ میں اس پہ کس طرح عمل کر سکتا ہوں، اب تک عمل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، اگر کر رہا تھا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر عمل نہیں ہو رہا تھا تو آئندہ زندگی میں اس دین کے حکم پر عمل کرنے کا ارادہ اور جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی معلومات کے ساتھ اس وعظ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی نئی بات معلوم ہوئی، یا کون سا ایسا حکم جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا اب معلوم ہوا۔ تو اس ارادے یا اس نیت سے بیٹھنے کی وجہ سے اس دین کی بات کا فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوگا۔ فائدہ جبھی حاصل ہوگا جب ہم عمل کے جذبے سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا، اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ایسے حکم ارشاد فرمائے ہیں، یا یوں کہیے 2 ایسے اصول ذکر کیے ہیں، یا یوں کہیں کہ 2 ایسی ہدایات دی کہ اگر ان پر انسان عمل کرے تو نہ صرف یہ کہ پوری دنیا اور روئے زمین پر امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص کے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اور خود اس کی اپنی ذات میں سکون اور چین اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ان 2 اصولوں پر، ان 2 ہدایات پر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، تم عدل و انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عدل و انصاف کے پیمانے پر پورا اتار لے۔
جب بھی ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن سب سے پہلے یا تو جاتا ہے عدالتوں کی طرف یا جاتا ہے حکمرانوں کی طرف. بہت کم لوگ یہ ایسے ہیں کہ جن کا ذہن اس حکم کے سننے کے بعد اپنی ذات کی طرف جاتا ہے. جیسے ہی عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے ہماری گفتگو کا رخ اس طرف پھرتا ہے کہ آج حکومتیں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہی، آج عدالتوں سے ہمیں عدل و انصاف نہیں مل رہا. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے حدود اور اختیارات کے اندر عدل و انصاف کے اس معیار پر قائم ہیں؟ ہمارے بھی ماتحت کچھ لوگ ہیں اور ہمارے بھی کچھ اختیارات ہیں، ہماری بھی کچھ حدود ہیں، ان کے اندر کہ ہم نے اسلام کے اس اصول پر عمل کیا ہے؟ اور پھر خود جو یہ ہماری اپنی ذات ہے، اس ذات پر بھی عدل و انصاف قائم کرنے کا ہمیں حکم ہے. تو کیا میں نے اپنی ذات سے انصاف کیا ہے؟ میں نے اپنی ذات پر عدل کا نظام قائم کیا یا نہیں کیا؟ یہ اصل سوچنے کی بات ہے اور یہ فکر کی بات ہے. تو پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو. اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے والے ہو، شہداء للہ. پھر فرمایا کہ اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص عدل و انصاف کے معیار پر قائم ہے اور وہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ سچی گواہی دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور سچی گواہی میں اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ گواہی میری ذات کے خلاف ہی پڑ رہی ہے، یا میرے خاندان کے خلاف ہے، یہ میرے ماں باپ کے خلاف ہے، یہ میرے قرابت داروں کے خلاف ہے. پھر بھی وہ سچی گواہی دے گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے سچ بولنا ہے، میں نے گواہی سچی دینی. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ شخص جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے مالدار ہے یا وہ فقیر ہے تو اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ وہ اس کے اوپر توجہ کرے. اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھتا ہے. ہم سے زیادہ اس مشہود بھی پر اللہ کا حق ہے. جب اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ سچی گواہی دو، عدل و انصاف کو قائم کرو، تو پھر ہمیں اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر ہمیں اپنے فائدے کی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت شریعت کا اور اللہ کے حکم کا کیا تقاضا ہے. پھر فرمایا کہ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْدِلُوا، اگر تم نے اپنی زبان کو گواہی دیتے وقت موڑا، یعنی جھوٹی گواہی دی، یا تم عدل و انصاف کے معیار سے ہٹ گئے، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. دنیا میں شاید انسان بچ جائے، جھوٹی گواہی دے کر ظلم اور ستم کا بازار گرم کر کے شاید اس دنیا میں وہ بچ جائے، لیکن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ کی عدالت سے کیسے بچے؟ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہاں کیسے کسی بات کو چھپا سکتا ہے؟ دنیا میں انسان ہر چیز چھپا لیتا ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہی دے کر، ظلم کر کے وہ اپنے جرائم کو چھپا دیتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی کسی جرم کو نہیں چھپا سکتا. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے، ایک مالدار تھا اور ایک غریب اور فقیر تھا، اور ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، مقدمہ لے کر آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس فقیر کی طرف تھوڑا سا میلان ہوا، اور میلان کی وجہ یہ تھی کہ یہ بیچارہ غریب فقیر ہے، مسکین ہے، یہ کیا کسی پہ ظلم کرے گا، ضرور کسی مالدار نے ظلم کیا ہوگا. اور ایک فطری سوچ ہے، ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں کہ جو غریب مسکین ہے، بے یار و مددگار ہے، وہ کیا کسی پہ ظلم کرے گا، جو با اختیار ہے، طاقتور ہے، وہ ظلم کرتا ہے. لیکن کبھی معاملہ برعکس بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے. تو آپ کے دل میں یہ میلان پیدا ہوا، اللہ نے آیت اتاری ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہ، اگر وہ شخص جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے وہ غریب ہو یا فقیر ہو، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اللہ کو اس پہ زیادہ حق ہے. جب اللہ یہ حکم دے رہے کہ ہمیشہ سچی بات بولنی ہے، سچی گواہی دینی ہے، چاہے وہ کسی مالدار کے حق میں ہو، غریب کے خلاف ہو، چاہے وہ غریب کے حق میں ہو، مالدار کے خلاف ہو، گواہی سچی دینی. یہ دو وہ بنیادی اصول ہیں، یہ دو وہ رہنما ہدایات ہیں کہ اگر ان پر آج عمل کیا جائے تو پوری زمین پر امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، ہر گھر میں چین و سکون اور امن ہو سکتا ہے. اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں ایسے عجیب و غریب بے مثال واقعات ملتے ہیں
کہ اسلام نے کس طریقے سے صحابہ کی جماعت کو ان دونوں اصولوں پر قائم کیا کہ ان کے معاشرے میں عدل و انصاف کتنا تھا، ان کے معاشرے میں سچ کتنا زیادہ تھا کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ کچھ لوگوں نے ان کو شکایت کی کہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کے عام محترم ہیں، چچا ہیں، ان کا ساتھ گھر ہے اور اس گھر کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو اس پرنالے سے پانی مسجد کے صحن میں آتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ یہ پرنالہ یہاں سے نکلوا دیں۔ حضرت فاروق اعظم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی تکلیف کی بات ہے، پرنالے کو یہاں سے ہٹنا چاہیے۔ انہوں نے وہ پرنالہ وہاں سے نکلوا دیا۔ اب جب پرنالہ وہاں سے نکلوایا، حضرت عباس تشریف لائے، دیکھا کہ پرنالہ نکل گیا، تو انہوں نے اس زمانے میں جو قاضی تھے وہ قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری اور حافظ حضرت ابی بن کعب تھے۔ زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کے وہ قاضی تھے۔ حضرت عباس نے حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے گھر کا پرنالہ امیر المومنین نے بغیر مجھ سے پوچھے نکلوا دیا۔ آج تو کسی وزیر یا بڑے کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی جائے تو غریب بیچارہ وہ نہیں کٹوا سکتا، اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور صحابہ کے اس معاشرے میں دیکھیے جہاں عدل و انصاف قائم تھا، وہاں حضرت عباس جو حضرت عمر فاروق کی رعایا میں شامل تھے، کوئی عہدیدار نہیں تھے، انہوں نے اپنا مقدمہ قاضی کے پاس دائر کیا۔ ابی بن کعب نے پیغام بھجوایا امیر المومنین کو کہ امیر المومنین آپ کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، عدالت میں حاضر ہو۔ اور ایوان عدالت جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب کا اپنا گھر تھا، وہاں کوئی باقاعدہ ایسے عمارتیں نہیں تھیں کہ اس میں بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہوں۔ خود پیغمبر کے زمانے میں فیصلے مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے، حدود و قصاص کے فیصلے بھی وہیں ہوتے تھے، نفاذ اس کا باہر ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر کوڑے نہیں مارے جاتے تھے، سنسار نہیں کیا جاتا تھا کہ مسجد خراب نہ ہو، لیکن فیصلے وہیں ہوتے تھے۔ تو جو حضرت ابی بن کعب کا مکان تھا وہ ایوان عدالت تھا۔ حضرت عمر فاروق اس سمن کے بعد وہاں پہنچے، مجال نہیں تھی کہ قاضی بلائے، اور وقت کا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران، جس کے رعب اور دبدبے سے روم اور فارس کے بادشاہ لرزتے تھے، اور جن کے عدل و انصاف کا ہر طرف چرچا تھا کہ اس کا اثر انسان تو انسان جانوروں کے اوپر بھی تھا کہ جانور بھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، ایسا امن قائم کیا تھا۔ لیکن اتنا طاقتور حکمران، ایسا خلیفہ جس کی موافقت میں قرآن کریم نازل ہوتا ہو، جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ان کو سمن جاری ہوا، حاضر ہو گئے۔ جب دروازے پر پہنچے، کھٹکھٹایا، حضرت ابی بن کعب کسی کام میں مصروف تھے تو دروازہ کھولنے میں تاخیر بھی ہوئی، اور انہوں نے ایک عام فرد کی طرح وہاں کھڑے ہو کر انتظار کیا۔ وہاں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی خلاف قانون بات نہیں، انصاف سب کے لیے برابر اور ایک جیسا تھا۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ جو سرمایہ دار اور طاقتور ہے اس کے لیے الگ قانون ہو، جو کمزور ہے اس کے الگ قانون۔ وہاں ایک اسلام کا قانون تھا، وہ سب انسانوں کے لیے تھا۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ ابی بن کعب میں امیر المومنین تمہارا حاکم ہوں، بہت دیر سے باہر کھڑا ہوں، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، کچھ نہیں کہا۔ اپنے کام سے فارغ ہو، ان کو بلایا، حضرت عباس کو بھی بلا لیا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر بولنا شروع ہو گئے کہ یہ پرنالہ میں نے اس لیے نکلوایا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ دونوں فریقین کو سامنے بلا کر سننے کی کوشش کی تو حضرت عمر پہلے بول پڑے کہ پرنالہ اس لیے ہٹوایا کہ اس کا پانی گرتا تھا۔ ابھی اتنی بات کر ہی رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ، البینۃ للمدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے گواہ وہ پیش کرے گا، تم ابھی سنو گے پہلے۔ حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کہیے کیا واقعہ، جو کہ مدعی وہ تھے۔ حضرت عباس نے کہنا شروع کیا کہ یہ پرنالہ یہاں پہ جو لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین نے میری اجازت کے بغیر میرے مکان میں تصرف کر کے نکلوا دی، میں چاہتا ہوں کہ اسے دوبارہ لگوایا جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پھر کہا کہ عمر تم کیا کہتے ہیں؟ اب انہوں نے کہنا شروع کیا۔ انہوں نے جب بات پوری کی تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ تم کسی کے مکان کے لگے ہوئے پرنالے کو مالک کے مکان کی اجازت کے بغیر نکلواؤ؟
ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت عباس سے دوبارہ پوچھا کہ آپ اور تفصیل بتلائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا مکان ہے، اس مکان کا یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے لگوایا تھا۔ یہ گھر میرا یہاں تھا، پرنالے کی جب ضرورت پڑی تو پیغمبر نے مجھے فرمایا کہ آپ تشریف لائیے اور میرے کندھے پر پیر رکھ کر کھڑے ہوں اور یہ پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگائیے۔ حضرت عباس نے عرض کہ اللہ کے رسول، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، آپ میرے کندھے پہ تشریف لائیے، آپ کھڑے ہو کے لگا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ پیغمبر کے اصرار پر حضرت عباس آپ کے مبارک کندھے پر چڑھے، سوار ہوئے، اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگایا۔ تو پیغمبر نے پرنالہ لگوایا، ان کی موجودگی میں لگا تھا۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو ان کو سخت نفو ہوا اور کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ جو پرنالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لگایا گیا تھا، اس کو میں نے نکلوا دیا، بڑی غلطی، معذرت چاہتا ہوں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ میں ہی لگواؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عباس سے درخواست کی کہ میں نیچے کھڑا ہوں گا، آپ میرے کندھے پہ سوار ہوں گے، سوار ہو کر اپنے ہاتھ سے ہی پرنالہ لگائیں۔ وقت کا المؤمنین وہاں دیوار کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، حضرت عباس ان کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، اس پرنالے کو لگاتے ہیں۔ اس عدل و انصاف کے قائم کرنے سے مزید کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جب پرنالہ لگا کر فارغ ہوئے تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، چونکہ یہ میرا حق تھا، میں نے اپنے حق کے حصول کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا، مجھ کو میرا حق مل گیا ہے، اب میں اس مکان کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ پرنالہ کیا پورا مکان گرا کر مسجد میں چاہے تو استعمال کر لیں، اس کا اضافہ کر لیں۔ چنانچہ وہ مکان اس کے لیے وقف ہوا، حضرت عمر نے اس کو گرا کر مسجد کے اندر داخل کر لیا۔ جب عدل و انصاف ہو تو اس طرح چین و سکون ہوتا ہے، کسی کو کسی پر زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بلکہ وہ عدل و انصاف کے موقع پر عفو درگزر کی تعلیم بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ خلافت ہے، دو نوجوان ان کی خدمت میں آئے، ایک شخص کو لے کر آئے اور کہا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا قصاص اسے دلوایا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا کہ یہ دونوں صحیح کہتے ہیں، تم نے اس کے باپ کو قتل کیا؟ اس نے کہا جی، مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، صاف اقرار کیا۔ پوچھا کیوں قتل کیا، کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ اس کے والد جو ہے اپنا جانور میری کھیت میں لا کے چرا رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا، وہ بات نہیں آئے، میں نے غصے میں آ کے ان کو ایک پتھر مارا، وہ ان کے سر پہ لگا اور وہ انتقال کر گئے، ان کا قتل اس طرح مجھ سے ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تو بدلہ قصاص ہے، ہم تم کو قصاص میں قتل کریں گے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اب قصاص کی تیاری ہو رہی ہے تو اس قاتل نے کہا کہ میری ایک گزارش یہ ہے کہ میرے بیوی بچے وہ صحرا اور جنگل میں ہیں، ان کو اس پورے واقعے کی خبر دیں، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں وہاں جاؤں جنگل میں اور جا کر اپنے بیوی بچوں کو بتاؤں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس کی پاداش میں مجھے اب قتل ہونا ہے تو میں جا رہا ہوں قتل ہونے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، کس خاندان کے ہو، کس قبیلے کے ہو، کہاں رہتے ہو، کچھ نہیں پوچھا۔ جب جرم ثابت ہوا فیصلہ کر دی۔ اب اس نے جب درخواست پیش کی تو حضرت عمر فاروق نے ان نوجوانوں کو ترغیب دی معاف کرنے کی، کہا کہ دیکھو اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پردیسی ہے، دور سے آیا ہے، تم معاف کر دو۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم کیسے معاف کریں، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم معاف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے پھر تو قصاص ہے، جاؤ بھائی، تمہارا ضامن کون ہے، کون تمہاری ضمانت دے گا کہ تم اپنے گھر والوں کو اطلاع کر کے واپس آؤ گے؟ اب وہ مجمع کو دیکھ رہا ہے، مجمع جمع ہے، کوئی شخص اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا، اس مجمع میں ایک صحابی رسول موجود تھے، حضرت ابو ذر غفاری، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہاں رہتا ہے؟ جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا اس کے چہرے پر صداقت اور سچ کے آثار معلوم ہوتے ہیں، جھوٹا نہیں لگتا۔ کہا تم کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ کون سا چل رہا ہے؟ یہ قتل کا مقدمہ ہے، اگر یہ شخص گیا اور واپس نہیں آیا تو ضامن کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کہا جی مجھے معلوم ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ 3 دن کی اس کو مہلت دی گئی اور وہ چلا گیا، وہ اپنے گھر گیا۔ 3 راتیں گزری، جب وہ 30واں دن آیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، مجمع موجود تھا، اس شخص کا کوئی آتا پتہ نہیں۔ امیر المؤمنین بھی موجود ہیں اور اس مقتول کے دونوں نوجوان بیٹے بھی موجود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود ہیں۔ اب سارے مجمع کے اندر ایک بے کیفی، ایک اضطراب، بے چینی کہ اب کیا ہوگا۔
وہ تو آیا ہی نہیں ہے قاتل. اب تو ابو ذر غفاری یہ تو ایک بزرگ صحابی ہیں, عابد و زاہد آدمی ہے, شریف آدمی, بیچارے یہ قتل ہو جائیں گے ان کی جگہ پر. حضرت فاروق اعظم کو سخت صدمہ اور دکھ کہ میرا اتنا بہترین ساتھی, پیغمبر کا بہترین ایک صحابی, میں اس کو کیا کھو دوں گا کہ ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا. وہ الگ پریشانی میں, مجمع الگ پریشانی میں. حضرت ابو ذر غفاری اطمینان سے بیٹھے ہوئے. جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا ویسے ویسے بے چینی بڑھنے لگی. اب قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا اور فیصلہ ہوتا اس بات پر کہ حضرت ابو ذر غفاری کو ضمانت کی وجہ سے اس کی جگہ پہ قتل کر دیا جائے, کہ اچانک مجمع کو چیرتا ہوا وہ شخص آیا اور اس نے آ کے معذرت کی کہ تاخیر ہو گئی, میں حاضر ہوں, قصاص جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. اس کو دیکھ کر فاروق اعظم کے منہ سے نکلا اللہ اکبر, اور سارے مجمع نے صدائے تکبیر بلند کی. اب جب وہ شخص سامنے آ گیا تو فاروق اعظم رونے لگے, وہ رونے لگے, سارا مجمع رونے لگا. پوچھا تم آ گئے؟ کہا کہ جی اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے آ گیا, وہ پرندوں کے چوزوں کی طرح تنہا اس جنگل اور صحرا میں ہے, لیکن میں قصاص کے لیے آ گیا. تو کہا کہ تم تو بھاگ بھی سکتے تھے. کہا کہ مجھے اس ذات کا خوف تھا جس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. دوسرے میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اب لوگوں کے اندر سے وعدہ اور وفا یہ نکل چکا ہے, آج کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا. میں اس خوف سے آیا کہ آج لوگ یہ تاثر قبول نہ کریں. حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے پوچھا, ابو ذر غفاری تم نے کس بنیاد پر اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے خطرہ مول لیا کہ ایک تو اس شخص کے چہرے پر سچ معلوم ہو رہا تھا, دوسرے میں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ سوچیں کہ آج امت میں سے عفو درگزر اور ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ نکل چکا ہے. لوگ کہیں گے آج کوئی کسی کا ہمدردی نہیں ہے, کہ ایک پردیسی ضامن تلاش کر رہا ہے, اس کو ضامن نہیں مل رہا, تو اس لیے میں نے اس کی ضمانت لی. مجمع سے وہ نوجوان اٹھتے ہیں اور ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اس کے سچ اور وعدہ پورا کرنے کے سے معاف کرتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم کو اس بات پر کس نے مجبور کیا؟ کہا کہ ہمیں اس بات نے مجبور کیا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ اب تو لوگوں نے معاف کرنا چھوڑ دیا ہے, معاف کرنے کی صفت کو بھول گئے. ایک عدل و انصاف نے اس معاشرے کو کتنا پرسکون بنا دیا. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. ہر شخص یہ سوچے کیا میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے یا نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ وہ بے انصافی کر رہے ہیں. جو فیکٹری کا مالک ہے وہ سوچے کہ میں نے اپنی فیکٹری کے مزدوروں کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا یا نہیں کیا. اسلام کا حکم ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. آج بڑی آسانی سے مزدور کی مزدوری مار لی جاتی ہے, کام پورا لیا جاتا ہے اور پھر اس کو دھوکے سے بھگا دیا جاتا ہے. معاشرے کا کمزور طبقہ ہے, یہ کہیں داد رسی کے لیے جا بھی نہیں سکتا. ایک اللہ کے سوا ان کا بظاہر کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا, اور طاقتور لوگ اور سرمایہ دار لوگ بڑی آرام سے ان کے حق کو کھا کر سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر ایسو ہی پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں, ایسو ہی کو پھر بیماریوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا ہوتا ہے, ایسو ہی کو پھر نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے. پھر وہ روتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر ہے, ان کے بیٹے عبداللہ نے ایک مصری کو تھپڑ مار دیا. مصری نے اپنا مسئلہ پیش کیا فاتح مصر کی عدالت میں. انہوں نے بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ اس وجہ سے کہ میں مصر کا والی ہوں, تم نے ایک عام آدمی ایک رعایا کے اوپر ہاتھ اٹھایا, بلایا اس سے فوراً بدلہ لو, انتقام لو. سب کے سامنے بدلہ دلوایا. عدل و انصاف ہو تو ہر مظلوم کو اس کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کا بدلہ ملتا ہے, اس کو ظالم سے اپنا حق لینے کی ہمت پیدا ہوتی ہے, اس کو طاقت ملتی ہے. حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, اس نے حضرت علی کے خلاف مقدمہ کر دیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ علی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے, اس کا فیصلہ کیجیے. حضرت عمر امیر المومنین ہیں, انہوں نے فرمایا ابو الحسن یہاں سے اٹھو, سامنے آؤ, بیٹھے رہے, اس کے ساتھ بیٹھو, تمہارے خلاف جو ہے مقدمہ ہے. چپ چاپ اٹھے, وہاں چلے گئے. دونوں کا آپ نے وہ مقدمہ سنا اور فیصلہ کر دیا. فیصلے کے بعد دیکھا کہ علی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور وہ تھوڑی ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں.
تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ اے علی، کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ کہا کہ میں اس پہ آپ سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پہلو سے اٹھا کر سامنے مجرم کے ساتھ بٹھایا، یہ تو کرنا ہی چاہیے تھا آپ کو۔ میں اس پہ ناراض ہوں کہ آپ نے مجھے ابو الحسن کنیت سے کیوں پکارا، اس میں ایک گناہ ادب ہے، آپ کو مجھے نام سے کہنا چاہیے تھا، علی اٹھو جا کے سامنے بیٹھو۔ یہ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، حالانکہ وہ داماد رسول ہیں، ان کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن جب بات انصاف کی آئی تو ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ مجھے میری کنیت سے پکارا جائے، اس لیے کہ کنیت ادب و احترام سے نام لینے کی صورت میں بولی جاتی ہے، کسی کا ادب مقصود ہوتا ہے تو اس کو کنیت سے پکارا جاتا ہے عربوں کے یہاں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جب مقدمہ آیا تو بالکل برابری ہونی چاہیے اور مجھے نام لے کر پکار کے سامنے بٹھا کے بات سن کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر جب وہ خلیفہ ہوئے، یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، انبیاء کے بعد امت کے سب سے عظیم فرد حضرت ابوبکر صدیق، افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، ساری مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر۔ جب ان کو خلافت کا یہ بار سونپا گیا، خلیفہ بنائے گئے، تو دیکھا صحابہ نے کہ وہ بازار جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے متعلقین کا خرچہ میرے ذمے ہے، تو میں ان کے لیے مزدوری کرنے جا رہا ہوں، ان کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے مزدوری کی ضرورت ہے۔ کہا پھر یہ امت کی باغدور کون سنبھالے گا؟ کہا تو میرے متعلقین کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ کہا آئیے ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو لے کر آئے اور کہا کہ بیت المال سے آپ پہلے کتنا خرچہ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر؟ جتنا خرچہ کرتے تھے اتنا وظیفہ ان کا مقرر کر دیا۔ ایک سواری ان کو دی گئی کہ یہ آپ کے حج کے لیے ہے، ایک اونٹ، اور 2 چادریں دی گئی۔ یہ جو ہے وہ اس زمانے کے سب سے عظیم شخص خلیفہ اول کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، عدل و انصاف کی بنا پر، کہ ان کو ایک سواری حج کے لیے دی جا رہی ہے، ایک اونٹ، 2 چادریں دی جا رہی ہیں، اور وہ وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے جو وہ خلافت سے پہلے خود کما کر بچوں پر خرچ کرتے تھے، اتنا ہی وظیفہ رکھیں گے اور کوئی ان کا حق بیت المال کے اندر نہیں۔ تو عدل و انصاف اور سچی گواہی کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کا چین و سکون آتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف میں کیا داخل ہے؟ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر کس طرح عمل کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ابھی جو قریب کے زمانے میں ہم پر حکم متوجہ ہو رہا ہے وہ قربانی کا حکم متوجہ ہو رہا ہے۔ ہر شخص عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے حالات پر غور کرے، کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ کیا میری بیوی پہ قربانی واجب ہے؟ اگر گھر کے اندر بالغ اولاد موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، کیا وہ قربانی کر رہی؟ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح چھان بین کرے، جس پہ قربانی واجب ہو پورے طریقے سے طیب نفس کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جانور کو قربان کرے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ قربانی سے بچنے کے لیے حیلے اختیار کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا پورے گھرانے کی طرف سے کرنا ہے بس کافی ہو جائے، حالانکہ بیوی الگ صاحب نصاب ہے، بچے الگ صاحب نصاب ہیں، کہتے ہیں سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اپنی قربانی ادا کرے۔ جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنی ذات کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ پھر سوچے کہ مجھے ذاتی طور پر 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے ہر روز، کیا میں اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کر رہا ہوں؟ خواتین یہ سوچیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم پردہ کریں، کیا ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں؟ ہم پردہ کر رہے ہیں، بچوں کی صحیح دینی تربیت کر رہی ہیں؟ جو مال کمانے والا ہے وہ سوچے کہ میں حلال کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایک ایک حکم کے اندر یہ غور کریں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جب تک ہم زندگیوں میں سچ نہیں بولیں گے، عدل و انصاف کے معیار پر پورا نہیں اتریں گے، ہمیں چین و سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔